وقت کیا ہے. وہ دوسرا پہلو وحدت الوجود کے فلسفے کا ہے. یعنی ہمارے ہاں اکابر صوفیہ ان کی ایک بڑی تعداد وحدت الوجود ہی کو دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتی ہے. ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وجود حقیقت میں صرف ایک ہی ہے اور وہ ذات خداوندی کا ہے. ذات خداوندی مرتبہ لا تعین میں ہو تو ہم اس کو لاہوت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب وہ لا تعین کے مرتبے سے تعینات قبول کرتی ہے تو اس کا آخری مقام وہ ہے جس میں ہم اس وقت کائنات کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ جو سارا سفر ہے یہ سفر ان کے ہاں تنزلات کہلاتا ہے ان کی اصطلاح میں، اور ان کی بڑی مشہور اصطلاح ہے کہ یہ تنزلات 6 ہیں، تنزلات 6، اور اس کے 7ویں مرتبے پر یہ عالم جو ہمیں اس وقت نظر آتا ہے یہ سامنے آتا ہے. یہ میں اس وقت وحدت الوجود کے فلسفے کی پوری تشریح و تعبیر نہیں کر رہا، صرف مختصر طور پر اشارہ کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے. اس میں بھی بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہی جائے، خود ایک بڑے شیخ تصوف شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات میں اس کا کم و بیش خلاصہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے 3 گروہ ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ سارے صوفیہ ایک نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں. یہ مکتوبات ہیں ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اور گویا ایک طرح سے تصوف کی کتابوں میں بڑی غیر معمولی اس کو حیثیت حاصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ عالم خدا کے موجود کرنے سے خارج میں موجود ہے. یعنی یہ جو عالم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خارج میں ایک وجود بخشا ہے، اور جو کمالات و صفات کے عالم میں ہیں، یعنی ہم کو اس عالم میں جو غیر معمولی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، جو اس کے خصوصی اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں، جو کمالات ہم اس عالم میں دیکھتے ہیں، وہ سب اللہ نے موجود کی ہیں. یعنی اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے. یہ گروہ اپنے معتقدات کلامیہ میں علماء اہل سنت سے متفق ہے. یعنی صوفیہ میں بھی ایک گروہ کم و بیش وہی نقطہ نظر رکھتا ہے جس کا انہوں نے 2 لفظوں میں خلاصہ کر دیا، جو عام اہل سنت کا نقطہ نظر ہے. دوسرا گروہ صوفیہ کا، مشائخ کا دوسرا گروہ، عالم کو خدا کا سایہ کہتا ہے، لیکن اس کا قائل ہے کہ عالم خارج میں موجود ہے. جس طرح سائے کا وجود اصل سے قائم ہے، اسی طرح عالم کا وجود حق کے وجود سے قائم ہے. یعنی اس عالم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے سائے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یعنی وہ ایک وجود سے پرتاؤ کی صورت میں وجود پذیر ہوتا ہے اور وجود کے ساتھ قائم ہوتا ہے. تو عالم کی حیثیت بھی یہی ہے. تیسرا گروہ وحدت الوجود کا قائل ہے، اور یہی سب سے بڑا گروہ ہے. یعنی خارج میں ایک موجود ہے، یعنی کوئی کثرت نہیں ہے. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کی نفی کر دی جائے. یعنی توحید جو اسلام میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس عالم کا الہ ایک ہے. لیکن وحدت الوجود کے قائلین اس سے بالکل برعکس یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس عالم میں، بلکہ یہ تعبیر ہی صحیح نہیں، اس عالم میں، اس میں تو عالم کا وجود الگ ماننا پڑے گا. یعنی اصل میں یہاں موجود حقیقی ہے ہی ایک، وہ یہ کہتے ہیں. یعنی خارج میں ایک موجود ہے اور وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے. باقی کیا ہے؟ باقی اصل میں اس کے تعینات ہیں. یعنی وہ ذات تو کوئی تعین نہیں رکھتی، نہ اس کی کوئی جہت ہے، نہ اس کا کوئی اوپر ہے، نہ اس کا کوئی نیچے ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے جس پر انگلی رکھی جا سکے، نہ اس کی کوئی اس طرح کی ذات ہے جس طرح کی ذات سے ہم واقف ہیں. وہ لا تعین ہے، لیکن پھر وہ تعینات کو قبول کرتی ہے. اور تعینات کو جب قبول کرتی ہے تو وہ آخری مرتبہ جس پر تعینات قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اب یہاں یہ ہمارے سامنے کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی تو وہی ہے. یعنی یہ کہ نا اس میں کتنی مشکل پیش آتی ہے. جو لفظ بولیے پکڑ لیں گے اس پر. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے سامنے تو کہیں گے یہاں تو آپ نے ہمارا موقف ٹھیک بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ہم کو مانتے ہی نہیں.
سرے سے. تو اس وجہ سے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال مجھے اس کی تفصیلات اس وقت نہیں کرنی. یہ جو تعینات ہے اس میں ظاہر پہلا مرتبہ کیا ہے؟ لا تعین اور اطلاق کا، یعنی اس میں آپ انگلی نہیں رکھ سکتے، اس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ آپ اس کی کوئی جہت بتا سکتے ہیں، نہ کوئی زبان بتا سکتے ہیں، نہ کوئی مکان بتا سکتے ہیں. وہ ذات مرتبہ لا تعین میں ہوتی ہے. اس مرتبے میں وجود حقیقی ہر قسم کی نسبت سے پاک ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی نسبت نہیں لاحق کی جا سکتی اس کو، یہاں تک کہ اس کے لیے بے قیدی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. یعنی جو مرتبہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے تو یہ بھی اصل میں اس مرتبے کے لا تعین ہونے کی نفی ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں. یہ ایسا نازک مقام ہے. اس مرتبے کو وہ احدیت یا غیب الغیب کا مرتبہ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ، دوسرے مرتبے سے مراد یعنی اب ذات لا تعین سے تنزل اختیار کر رہی ہے، نیچے اتر رہی ہے، تعینات کی طرف آ رہی ہے. تو وہ دوسرا مرتبہ جو ہے علم اجمالی کا ہے. یعنی پہلا مرتبہ مرتبہ ذات ہے، مرتبہ لا تعین ہے. اب وہ اجمالی علم کا مرتبہ ہے. اس میں اس مرتبے میں وجود حقیقی پر تعین کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی اب آ کے اب آپ اس کو تعین سے انگلی اٹھا سکتے ہیں اب اس کی طرف، اس مرتبے میں جب وہ آتی ہے. یہ جو مرتبہ ہے علم اجمالی کا، اس میں جب پہلا ہی قدم ذات رکھتی ہے تو اس کو صوفیہ نے ایک اور تعبیر دی ہے. وہ تعبیر ہے حقیقت محمدیہ کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ اجمالی میں قدم رکھتے ہی تعین ہو گیا نا. یعنی اب ذات نے جو لا تعین تھی، جو ہر طرح کے تصورات سے بالا تر تھی، جو اطلاق کے مرتبے تھی، یعنی اس کے اوپر کوئی قید نہیں عائد کی جا سکتی تھی، وہ اس سے نیچے اتری. اور جیسے ہی وہ نیچے اتری تو اب وہ کیا تھا؟ وجود حقیقی. وہ کیا تھی؟ ذات. وہ کیا تھا؟ لاہوت. وہ کیا تھا؟ مرتبہ لا تعین میں ذات خداوندی کا وجود. جیسے ہی وہ تنزل میں نیچے آئی تو اس کے اوپر اب تعین کا اطلاق ہوا. اس کو وہ کہتے ہیں علم اجمالی کا مرتبہ ہے. یعنی اب وہ معلوم ہو گئی ہے، علم میں آ گئی ہے، لیکن ہے اجمال میں ابھی. تو یہ وہ مرتبہ ہے جس کا نام انہوں نے حقیقت محمدیہ رکھا ہے. میں اسی تھوڑی تفصیل کروں گا آگے چل کے. پہلے یہ ذرا اس کے تعینات پر ایک نظر ڈال لیجیے، بعد میں بات سمجھنے میں آسان ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد کا مرتبہ ہے مرتبہ تفصیل کا. یعنی اب اجمال کے بعد تفصیل شروع ہو گئی. یہ جو تفصیل کا مرتبہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ اب آیان ثابتہ. یہ خاص اصطلاح ہے ابن العربی کی کہ اب گویا ایسے عین وجود میں آنے لگ گئے ہیں جنہوں نے عوارض نہیں قبول کیے. اب دیکھیے انسان مثال کے طور پر، تو انسان کا ایک عین ہے، یعنی اس کی ایک حقیقت ہے، پھر اس کے بعد وہ عوارض قبول کرتا چلا جاتا ہے. تو اس میں اس نے نہیں کیے. تو آیان ثابتہ کا یہ مرتبہ ہے. اس کے بعد پھر چوتھے مرتبے پر وہ عالم ارواح میں داخل ہو جاتی ہے. یعنی اب چوتھی جگہ پر آ گئی. اچھا، لیکن عالم ارواح میں کیا ہوتا ہے؟ اشیاء مجرد ہوتی ہیں اس میں بھی، یعنی ان کے ساتھ عوارض نہیں ہوتے اور بسیط حالت میں ہوتی ہیں چیزیں. پانچواں مرتبہ عالم مثال کا ہے. اس مرتبے میں اشیاء مرکب ہو گئی ہیں، یعنی مل گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان سے مختلف مفردات کی بجائے مرکبات وجود میں آ گئے ہیں، مگر ہیں نہایت لطیف حالت میں. چھٹا مرتبہ جو ہے وہ عالم اجسام کا ہے. اب جسم وجود میں آ گئے ہیں، اس میں چیزیں مرکب بھی ہو گئی ہیں اور کثیف حالت میں بھی آ گئی ہیں. اور ساتویں میں پھر وہ حضرت انسان اور اس صورت میں ہو جاتا ہے. یہ گویا تنزلات ہے. تنزلات یعنی ذات نے جب مرتبہ لا تعین سے نزول فرمایا تو وہ آہستہ آہستہ ان مراتب سے ہوتی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ گویا یوں ہوا کہ جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے اپنی ذات اور گرد و پیش میں، یہ اصل میں ذات خداوندی کا تعینات کے ساتھ ظہور ہے. یہ بات وہ کہتے. تو اس میں پہلا مرتبہ کیا تھا؟ حقیقت محمدیہ.